پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ڈیفینسو نیچر کا ایگریمنٹ ہے، یعنی اگر کسی پہ کوئی حملہ ہوگا جی تو باقی دو ملک اس کو رسپونڈ کریں گے، اور ہم ایسے ایک جھگڑے میں چلے جائیں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یمن کے معاملے پہ ہوتیز کو پاکستان نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے باب المندب کو کلوز کیا یا کوئی ایسی کارروائی کی تو ہماری طرف سے رسپانس آئے گا۔ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ جو ایرانی ممبر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پیپر ایگریمنٹس کین ناٹ ڈو مچ، آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کا انٹرسٹ کہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہوگا جس دن کوئی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی، اس موقع پہ آپ اپنا انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے۔ اگر آپ توہن و کرن یعنی ریلکٹنٹلی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ بھی نظر آ جائے گا، ہول ہارٹڈلی کریں گے تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ ایران اور یمن کا کون سا دفاعی معاہدہ ہے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ، ان کا لبنان کے ساتھ کون سا ایسا معاہدہ ہے یا عراق کے ساتط کون سا ایسا معاہدہ ہے جن کی وہ اوپنلی حمایت کر رہے ہیں۔ ویلکم جی سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن ظفر۔ ڈاکٹر صاحب اٹس پلیئر ٹو ہوسٹ یو، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ، بہت ایک بہت شکریہ۔ اسلامی دنیا کی نئی فوج بن گئی، اس سے پہلے OIC، اسلامی ممالک کا اتحاد، اور اب پھر یہ ایک اور فوج۔ معاہدے پہ صاحب دستخط ہو گئے، کیا بدلے گا؟ بہت بہت شکریہ وقار صاحب، یہ سوال امپورٹنٹ ہے۔ مکہ ایگریمنٹ آج سائن ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، کیا بدلے گا یہ تو آگے چل کے سمجھ آئے گی، لیکن اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ڈیفینسو نیچر کا ایگریمنٹ ہے، یعنی اگر کسی پہ کوئی حملہ ہوگا جی تو باقی دو ملک اس کو رسپونڈ کریں گے تیسرے کے ساتھ مل کے، یہ بات تو ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، رائٹ؟ پاکستان کو تھریٹ ہے انڈیا کی طرف سے، سعودی عرب کو تھریٹ ہے عراق اور یمن کی طرف سے، اور ایک تھریٹ پرسپشن ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اب اسرائیل والے معاملے کو دیکھیں، اور اس کے بعد ترکی کے پرابلمز کہاں کہاں پہ ہیں۔ ایز نیٹو ممبر ان کے آرمینیا کے ساتھ پرابلم ہے، ان کے گریس کے ساتھ پرابلم ہے، اور ان کے کچھ کافی انٹرسٹ سیریا میں، جی ٹھیک ہے۔ تینوں ملکوں کے علیحدہ علیحدہ، یعنی کامن اینیمی نہیں ہے۔ جب نیٹو بنا تھا تو کامن اینیمی تھا، یعنی سارا ویسٹرن بلاک امریکہ کی لیڈرشپ میں، اور اس کے اگینسٹ تھا سوویت یونین، ایک دشمن تھا سب کا۔ یہاں تینوں کے دشمن علیحدہ علیحدہ ہیں جی۔ اس سے چیز کمپلیکیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا تو یمن کے ساتھ یا عراق کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، اور ہم ایسے ایک جھگڑے میں چلے جائیں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی انڈیا میں بہت انویسٹمنٹ ہے، اور ان کا انڈیا سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور پاکستان کی وجہ سے وہ کشمیر کے معاملے میں انوالو ہو جائیں، اینڈ بائی دا سیم ٹوکن ہم یورپ میں انوالو ہو جائیں اگر ترکی پہ کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈ۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب کیونکہ ہم نے وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا تو ہم اس پہ حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ صرف سوال ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ تھریٹ پرسپشن جو ہے تینوں ملکوں کی وہ ڈفرنٹ ہے۔ ایک چیز تو یہ بہت اہم ہے مد نظر رکھنا۔ دوسری چیز جو اس سے ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے کہ پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر مڈل ایسٹ کا بن گیا، تو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر پاکستان کیسے بن گیا، یا ٹرکی کے ساتھ مل کے پاکستان وہ رول کیسے لے گا جو امریکہ وہاں پہ پلے کرتا رہا ہے، اور جو رول امریکہ اپنی اکنامک اور ملٹری مائٹ کے ساتھ نہیں پلے کر سکا وہ ترکی اور پاکستان مل کے کیسے کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر یہ مان لیا جائے کہ امریکہ اب وہاں سے جانا چاہتا ہے تو
وہ بات اس سے سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کیوں کی ہے، تو ان کی پریزنس تو وہاں رہے گی۔ اب اگر یہ سب باتیں مد نظر رکھیں تو، اور یہ مفروضہ بھی ہم ساتھ جوڑ لیں کہ یہ اس قسم کا معاہدہ امریکہ کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یہ تینوں امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ تو اگر امریکہ کی حمایت سے یا ان کی مرضی سے یہ اس قسم کا معاہدہ ہوا ہے، تو کیا امریکہ نے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی سب کانٹریکٹ کر دی ہے ترکی اور پاکستان کو؟ یعنی ہم سب کانٹریکٹرز بن گئے ہیں امریکہ کے، رائٹ؟ اس میں حتمی بات نہیں کر رہے، ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ سارے فیکٹرز ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس میں پھر یہ رول کیسے سامنے آ گیا؟ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان نے تو اپنی پوزیشن لی۔ یمن کے معاملے پہ ہوتیز کو پاکستان نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے باب المندب کو کلوز کیا یا کوئی ایسی کارروائی کی تو ہماری طرف سے رسپانس آئے گا۔ کیا ایسا میسج سعودی عرب کی طرف سے انڈیا کو بھی کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہمارا سخت رسپانس آئے گا آپ کے خلاف؟ کیونکہ کوئڈ پرو کو بیسک پرنسپل ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، یعنی جو ہم آپ کے لیے کریں گے وہی آپ جواب میں ہمارے لیے کریں گے۔ تو جو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے بعد یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کی دنیا میں یا 21 سینچری کی وار، یا جو اس وقت ایران کی وار میں ہمارے سامنے چیزیں سامنے آئی ہیں، تو محض کائنیٹک ایکشن ہی پارٹیسپیشن نہیں ہے یا آپ کی دفاعی حمایت نہیں ہے۔ جس طرح کی ڈیجیٹل سپورٹ رشیا اور چائنا نے ایران کو پرووائڈ کی ہے، انہوں نے اپنے فوجی نہیں بھیجے، انہوں نے اپنے طیارے اور ٹینک نہیں بھیجے، انہوں نے صرف ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دیے اور سیٹلائٹ سے ان کو پریسیجن پرووائڈ کی کہ یہاں یہاں آپ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ایران نے نقشہ بدل دیا ساری جنگ کا۔ تو کیا اس قسم کا کوئی معاہدہ یا اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی، یعنی نان کائنیٹک ریجنز میں، ان ایریاز میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ یعنی آپ انٹیلیجنس پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ سیٹلائٹ کے ذریعے یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کس نوعیت کی سپورٹ ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں یہ ابھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم نے پہلے بھی سنا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں تو بہت پہلے سے انوالو ہے۔ اس سے پہلے جو دفاعی معاہدہ ہوا اس پر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پاکستان تو اس سے پہلے بھی سعودی عرب کا دفاع بھی کر رہا تھا، سعودی عرب کے ساتھ بھی تھا، اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی تھی۔ پھر اس وقت میں صاحب جب ایران کا کنفلکٹ ہے خطے میں تو، اور یہ ممالک ہٹ لسٹ پہ ہیں، پھر اس وقت یہ جو معاہدہ ہونا ہے اس کا کوئی ڈپلومیٹک لینگویج بھی اس کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر ہو رہی ہے۔ اس کا رسپانس دیکھیے ایران کی طرف سے کیا ہے، دیٹ از انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ ایکچولی۔ ایران کے رکن پارلیمنٹ نے اس پر رد عمل دیا ہے، جن کا نام ہے ابراہیم رضائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودیوں کو جان لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ صرف ایک کاغذی معاہدہ انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتائیے کہ اس سے جو آپ ڈپلومیٹک میسج کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ڈپلومیٹک میسج کا جواب تو آپ کو پلینلی دے دیا۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایران کے ٹریڈ منسٹر اسلام آباد میں تھے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے پہلے جون میں انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ اکنامک کوریڈور جو کہ چابہار سے لے کے سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے، اس میں پاکستان نے شمولیت کی بات کی، جس کو رشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اوکے کر دیا۔ پرسوں کی یہ بھی خبر ہے کہ کل کی خبر ہے خیال ہے کہ دا ڈیفنس پوسٹ میں اس کو کافی الیبوریٹ کیا گیا ہے
کہ پاکستان آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واٹس ایپ یوز کرنا بند کر دیں گے اور وی چیٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے جو چائنیز ہے، رائٹ؟ تو پاکستان اپنے آپ کو ڈیجیٹلی، تو پاکستان آرمی اپنے آپ کو ڈیجیٹلی چائنا کے ساتھ الائن کر رہی ہے، ٹریڈ روٹ اوپن کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. اور جب یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا یس آئی نو اباؤٹ اٹ، یعنی ان کی بھی اس میں منشا نہیں تو چلے، ان کی طرف سے کوئی اس میں اعتراض شامل نہیں. سو واٹ از ہیپننگ؟ اس کا ایک اور نقشہ آپ کے سامنے آتا ہے اگر آپ انڈیا کو اس کے بیچ میں لے کے آتے ہیں. نو یہ ذرا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے 80% ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں. یوکرین نے ان سے انٹرسیپٹرز مانگے، یعنی میزائل روکنے والی جو اینٹی میزائل اکوپمنٹ تھا وہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو اب اپنی ضرورت کے رہ گئے ہیں، تو ہم آپ کو کہاں سے دیں. اس صورتحال میں اسرائیل ان کو اس جنگ میں رکھنا چاہتا ہے، گھسیٹ تو پہلے لیا تھا. اب اس جنگ میں رہ کے امریکہ کو کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو حاصل ہوتا ہے پہلے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر اپنے اڈے اٹھا کے مڈل ایسٹ سے چلے جاتے ہیں اور ایران وہاں پہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر دیتا ہے، جو کہ ٹرمز انہوں نے بتا دی ہیں کہ جی ہم 5 سے 7% جتنا مال اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرے گا اس پہ ٹیکس لیں گے، یا چلیں فیس کہہ لیں آپ اسے، 5 سے 7%. اب اس کی مالیت بنتی ہے $300 بلین سالانہ، 300 بلین سے اوپر. یہ رقم سعودی عرب کی آئل سیلز سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر اب ایران کی بھی آئل سیلز ڈال لیں، اور یعنی اگر معاہدے کے تحت ان کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے، تیل اور گیس، تو سمجھ لیں کہ 500 بلین سالانہ ایران کے پاس آئے گا. اور 5 سال میں اس علاقے کا نقشہ بدل جائے گا. نقشہ ایسے بدلے گا کہ حماس اور حزب اور حوثیز زیادہ پاورفل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ علاقے کا ہیجمون بن جائے گا. تو کیا یہ قابل قبول ہے امریکہ کو یا سعودی عرب کو یا دوسرے ممالک کو، عرب ممالک کو؟ اب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر پیٹرو ڈالر کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور پیٹرو ڈالر کا خاتمہ ہو گیا تو امریکی معیشت کا خاتمہ ہو گیا، اور اگر امریکی معیشت کا خاتمہ ہو گیا تو راس چائلڈ اور روکو فیلرز اور جے پی مورگن، جو یہ ساری لیڈنگ فائنینشیل کمپنیز ہیں جو جن کو جیوز اون کرتے ہیں، اگر ان کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے نا ساری ان معاملات میں، اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کمزور پڑتا ہے. تو یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ امریکہ یہاں سے اب افورڈ کرتا ہے کہ اس جنگ کو چھوڑ کے چلا جائے. سو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی امریکہ ایران ڈیل ہو کے تو یہاں پہ امن قائم ہو جائے گا، تو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کیسے ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نمبرز پیش کیے ہیں، کاسٹ کیلکولیٹ کریں نا اس کی چھوڑ کے جانے کی. اور رہنے کی کاسٹ کیا ہے کہ ایران کے اندر 2 لاکھ 3 لاکھ جتنے بھی فوج لا کے وہ انویڈ کرنا چاہتے ہیں تو انویڈ کریں، اور اس میں آپ کی ہیومن کاسٹ ہے، پھر اس کے اندر آپ کا خرچہ ہے، پھر اس کے اندر آپ کی انگیجمنٹ ہے، اور اس میں اور وہ بات کہاں رکے گی؟ جا کے ممکنہ طور پہ کسی نیوکلیئر اٹیک کے اوپر رکے گی. یہی ہوگا نا اینڈ میں. اگر فرض کریں کہ امریکہ وہاں پہ 2 لاکھ فوجی اتارتا ہے اور ان کے بہت سارے فوجی وہاں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس کامبیٹ میں، جو کہ امریکن ڈیفنس انالسٹ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سوسائڈ مشن ہوگا. وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کے اندر تو ڈیتھ ٹریپ ہوتا ہے سولجرز کے لیے. If that happens تو it comes to this. دوسری کاسٹ یہ. تو اگر امریکہ کے لیے مجبوری بن گئی ہے یہ کاسٹ پے کرنا، تو پھر انہیں بیک اینڈ پہ ایک ڈیفنس لائن چاہیے. اور اگر انہوں نے یہ سب کانٹریکٹ کیا ہے سعودی عرب، پاکستان، ٹرکی، کہ یہ اب آپ پچھلا علاقہ آپ سنبھالیں تاکہ ہم آگے جا کے لڑیں،
تو اس میں تو یہ بات کہیں پہ بیٹھتی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان ملٹری اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے ڈیجیٹل سسٹم سے شفٹ ہو رہی ہے, یعنی واٹس ایپ سے. اور پاکستان ایئر فورس اب سے چند سال پہلے بیدو سسٹم پہ پہلے وہ شفٹ ہو چکی تھی. اسی لیے تو پاکستان کو اتنی کامیابی ملی پریسیجن سٹرائکس میں. چائنیز جیٹس, چائنیز میزائل, چائنیز سیٹلائٹ سسٹم, تو وہ تھا نا پورا ایکو سسٹم, رائٹ. اور اگر اب پاکستان ملٹری بھی چلی جاتی ہے تو پاکستان ملٹری کی جو ایکسس ہے, یعنی ڈیجیٹل ایکسس ہے, وہ امریکہ کے پاس نہیں رہے گی. ابھی تو ظاہر ہے ان کا سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, جی پی ایس یوز کرتے ہیں. اگر آپ میزائل, کیونکہ پاکستان نے اپنی میزائل فورس علیحدہ بنا لی ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے یہ ساری چیزیں اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو یہ اب انڈیا والی بات, انڈیا اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے. اسرائیل چاہتا ہے یہ جنگ جاری رہے اور اس میں انڈیا کا رول امپورٹنٹ ہے. انڈیا کے ذریعے کیا کیا اسرائیل نے, براموس میزائل گئے انڈونیشیا کے پاس, اسٹریٹ آف ملاکا. چائنا کے لیے میسج تھا کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہورموز کے اوپر تنگ کریں گے ہمیں تو ہم اسٹریٹ آف ملاکا بند کریں گے. ڈائریکٹ انوالومنٹ آ گئی. پھر یوکرین سٹرائک کرتا ہے چائنیز شپس پہ جو کہ کارگو لے کے جا رہے ہیں کیسپین سی سے رشیا. سو وقار صاحب دیکھیں, سارے جتنے وار تھیٹرز ہیں, جتنے سینسیٹیو پوائنٹس ہیں, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس سارے قصے کے اندر. وہ پاکستان کے لیے سر, پاکستان کے لیے ایک بڑی انکمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو بھی اعتماد میں رکھ رہے ہیں, آپ جو سسٹم ہے وہ سارا ڈیجیٹلائز چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ ایران کے ساتھ بھی مذاکرات میں میڈیشن کروا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ایک بائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور آپ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیں. اور اس وقت میں جب آپ, یہ ایک ٹینشن ہے, اس ٹینشن میں جا کر آپ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور جب اس سے پہلے بہت سے دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے رہے کہ پاکستان چلے میڈیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, مگر یہ معاہدے جو ہیں وہ اس وقت کوئی خاص سازگار ماحول نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو سر یہ پالیسی میں بہت زیادہ تضاد نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, آپ کی اولڈ کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ آپ کی. جی, اب ہمیں نہیں پتا کہ کیونکہ وہ پہلے ڈیفنس ایس ایم ڈی اے بھی ہمارے سامنے اس کا ڈرافٹ نہیں ہے تو ہم اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو صرف ایک شک پتا ہے دونوں معاہدوں کی, ایک پہ حملہ, دونوں پہ حملہ. لیکن حوثیز کی طرف سے حملہ ہوتا ہے سعودی عرب پہ, لیکن اس سے پہلے سعودی عرب نے سنا ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تھا جب ایران کا جہاز آ رہا تھا وہاں پہ. تو اس بات کی وضاحت آج دفتر خارجہ نے بھی کی ہے کہ دفاعی نوعیت کا ہے. لیکن جیسے اگر ترکی یا سعودی عرب کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان یا دوسرے ملک پابند نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کے ساتھ شامل ہو, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ پہ ریٹیلیشن آئے گی. جیسے اگر فرض کریں پاکستان انڈیا پہ کوئی کارروائی کرتا ہے, انیشیٹ کرتا ہے, تو اس صورت میں ترکی اور سعودی عرب پابند نہیں ہوں گے پاکستان کے ساتھ اس معاہدے میں. لیکن اگر انڈیا انیشیٹ کرتا, سوال ہے کہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو وہ کیسے سر ڈیفینڈ کریں گے پھر پاکستان میں؟ اب اس میں تو ترکی نے تو پہلے آپ کو ڈرونز پرووائڈ کیے نا. اب یہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کیسے لکھی ہوئی. ہم تو صرف اس وقت آپ پہ ہم, کیونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بہت لمبی گفتگو ہے, اگر ہم اس کو کریکس میں کریں جو کہ عام میرے جیسے بندے کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ پاکستان کے لیے اس وقت ایک فائدہ مند ایگریمنٹ ہے اور یہ واقعی امت مسلمہ کا جھنڈا پاکستان نے تھام لیا ہے؟ نہیں, دیکھیے اس میں ذرا جذباتی نہیں ہونے. جب ہم تجزیہ کر رہے ہیں تو جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. اس میں ایک ظاہر ہے کہ ایک ریلیجس کلر دیا گیا ہے اسے, اس معاہدے کو مکہ مکرمہ میں سائن کر کے. یہ معاہدہ تو ریاض میں بھی سائن ہو سکتا تھا, جدہ میں بھی ہو سکتا تھا, مکہ مکرمہ کیوں تشریف لے گا سارے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو ایک اسلامی رنگ دیا گیا ہے. اسلامی رنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات کو اس میں
انوالو کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس پہ کریٹیکل سوالات نہ اٹھیں، رائٹ؟ کیونکہ جب ریلیجن بیچ میں آ گیا تو پھر ظاہر ہے باقی ڈسکشنز تو کلوز ہو جاتی ہیں اس کے بعد. سو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو، یہ دیکھنے کی بات ہے نا. ہاؤ ڈو وی بینیفٹ فرام اٹ؟ کیونکہ پاکستانی کی حیثیت سے تو ہم پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ترکی والے اپنا سوچ رہے ہیں، سعودیہ والے اپنا سوچ رہے ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو ہوگا نا جہاں پہ سب کے انٹرسٹ مل رہے ہیں. کہ اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. اور میں ایک سعودی کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سعودی منی، ٹرکش ٹیکنالوجی، پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی پارٹیسپیشن پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کی وجہ سے کہی جا رہی ہے، تو کیا پاکستان نے یہ بھی کمٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپن بھی یوز کر سکتا ہے ان دو ملکوں کے بہاف پہ یا ان دونوں ملکوں کے ڈیفنس میں؟ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاکستان ملٹری کیپیبلٹی، ایگزیکٹلی، رائٹ؟ تو دس پارٹ از ڈینجرس، کیونکہ اس پہ کسی دن کسی کا اعتراض یہ بھی اٹھ سکتا ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ کہ پاکستان نان پرولیفریشن کو رسپیکٹ سائن کرنے کے بعد، یعنی آپ کیا نیوکلیئر ویپنز جو ہیں کمٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ؟ سو یہ سعودی فریمنگ ہے، یہ ان کے ایک مبصر میں. انڈرسٹینڈ. مگر سر یہاں پر ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی نیا سٹیپ ہوتا ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس سے کبھی چیز سٹیپ بیک ہو گیا، کبھی انڈو ہوگی چیز؟ چلیں پاکستان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جو پالیسیز بنتی ہیں، انہیں تو انڈو کیا جا سکتا ہے، مگر جب یہ اس طرح کے انٹرنیشنل ایم او یوز یا ٹریٹیز سائن کر دی جائیں تو ان سے تو سٹیپ بیک کا آپشن بھی بہت کم رہ جاتا ہے، آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا. اور اگر آپ اسے سٹیپ بیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوری فورن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ سر یہ جو معاہدہ ہوا، اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جس طرح سعودی اس کو فریم کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ابھی تک تو وہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا مگر فریمنگ چل رہی ہے، اس سے تو سر سٹیپ بیک بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، ایکشنز کی بات ہے. چین کے ساتھ تو ہمارا کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اور انڈیا کے اگینسٹ وہ ہمارے ساتھ اوپنلی کھڑے ہوئے تھے. اس وقت ترکی کے ساتھ ہمارا کوئی دفاعی معاہدہ نہیں تھا، لیکن ترکی ہمارے ساتھ اوپنلی کھڑا ہوا تھا. اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ جو ایرانی ممبر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پیپر اگریمنٹس کین ناٹ ڈو مچ، آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کا انٹرسٹ کہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہوگا جس دن کوئی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی، اس موقع پہ آپ اپنا انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے. اگر آپ توہن و کرن یعنی ریلکٹنٹلی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ بھی نظر آ جائے گا، ہول ہارٹیڈلی کریں گے تو وہ بھی نظر آ جائے گا. آپ یہ بتائیے کہ ایران اور یمن کا کون سا دفاعی معاہدہ ہے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ؟ ان کا لبنان کے ساتھ کون سا ایسا معاہدہ ہے یا عراق کے ساتھ کون سا ایسا معاہدہ ہے جن کی وہ اوپنلی حمایت کر رہے ہیں؟ تو یہ ڈپلومیٹک جسچرز ہیں. اصل بات تو اس دن پتہ چلے گی جس دن کوئی صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں آپ کی ریئل کمٹمنٹس کیا ہیں. ابھی عراق کی طرف سے ایک اٹیک آیا تھا سعودی عرب پہ، واٹ ہیپنڈ؟ بلکہ وہ ایک اسرائیلی سفیر جو ہے وہ انڈیا کے کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ ہے، تو اس نے کہا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے اس کو. ٹھیک. مجھے تھوڑا سا سر آخر میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں. چلیں یہ ایکشنز کی بات ہے، پیپرز کی جو آپ نے حقیقت بھی بتا دی. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑے دورس تعلقات بھی ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی ملتی ہے. پہلے بھی دفاع کرتے تھے، پھر ایک معاہدہ ہوا اس میں بھی دفاع تھا، ہمارے جیٹس بھی وہاں پہنچ گئے، ہماری ایئر فورس بھی پہنچ گئی. اب ایک اور معاہدہ ہو گیا، اب تو ہم ایک الائنس بھی بن گیا، ترکی بھی اس میں آ گیا.
पाकिस्तान को फाइनेंशियली कोई आपको बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, कोई मेजर बेनिफिट्स के इस मायदे के बाद पाकिस्तान में फाइनेंशियल चीजें बेहतर होंगी? क्योंकि इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट का बहुत मुझे बड़ा मुझे मसला है। ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए तो ट्रेड एग्रीमेंट जरूरी है। क्या सऊदी अरब ने कोई ऐसा मायदा पाकिस्तान के साथ कर लें कि वो अपनी मार्केट्स में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स रखेंगे और इंडियन नहीं रखेंगे? उसका तो हमें कोई माशी फायदा होगा। बाकी तेल डिफर्ड पेमेंट पे हमारे देखने वालों के लिए जरूरी है कि वो समझें कि जब पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट पे, यानी बाद में पैसे दे दें, तेल अभी ले लें, जब इस पे तेल मिलता है तो मार्केट से ज्यादा प्राइस पे देते हैं ये तेल, 6% ज्यादा लेते हैं हमसे पैसा। जब हमारा कर्जा रोल ओवर करते हैं तो उसके ऊपर सूद लेते हैं हमसे। और जो 1998 में ये $400 मिलियन इन्होंने दिए थे, उस वक्त मेरे ख्याल है कोई शायद कोई मेरे ख्याल 3-3.5 बिलियन डॉलर इन्होंने कमिट किए थे, और वो पूरे पूरे कभी पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद जब 9/11 हो गया तो दोबारा वो पैसे रोक लिए थे इन्होंने, और उसके बदले फिर ऐसे मायदे ही होते हैं।